ویلکم بیک ناظرین. آج آزاد کشمیر میں الیکشن ریلی کے دوران مریم نواز صاحبہ نے نیب اور ایف آئی اے سے ایک مطالبہ کیا. کیا مطالبہ کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں. میں نیب کو اور ایف آئی اے کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر تم نے کرپشن پکڑنی ہے، اگر تم نے ملک کا قرضہ معاف کرانا ہے تو مارو نہ چھاپا ذرا وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر. ایف آئی اے کو میں کہتی ہوں کہ اگر تم نے پاکستان کے سب سے بڑے منی لانڈرر کو پکڑنا ہے، جو میں نہیں کہہ رہی، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کہہ رہی ہے، تو وہ منی لانڈرر وزیر اعظم ہاؤس اور بنی گالا میں چھپ کر بیٹھا ہے. پکڑو اس کو اور اس سے نکلواؤ پیسے اور پاکستان کے قرضے ادا کرو. منسٹر صاحب، آپ نے سنا بڑی سیریس ایلیگیشن سینئر وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہیں اور ڈیمانڈ کر رہی ہیں نیب اور ایف آئی اے سے. یہ سیاسی ہے یا نہیں؟ ان کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ یہ وہی خاتون ہے جو کہ کہتی تھیں کہ لنڈن تو کیا میری پاکستان میں جائیداد نہیں ہے. یہ وہی اسی پرائم منسٹر کی ایکس پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں جن کے کہ اگر آپ نے ملک کے قرضے اتارنے ہیں تو جو آپ لنڈن میں بمائے پورے خاندان کے بھاگے ہوئے ہیں، قانون سے بھی بھاگے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی جائیدادیں کھربوں روپے کی جائیدادیں جو آپ یہاں سے لوٹ کے لے کے گئے تھے، تو وہ اس سے قرضہ اتارے نا. آپ اگر صرف ایک جلسے میں بغیر کسی اس کے ایک ایسے شخص پہ جو کہ مانا جاتا ہے کہ اس پاکستان میں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں بھٹو صاحب کے علاوہ ایک معاشی طور پہ ایک کیریکٹر وائز ایک آنیسٹ، نڈر اور لالچ سے بالا تر لیڈر ہے، جس کا نہ کوئی کاروبار ہے اور نہ اس کو پیسے سے کوئی دلچسپی ہے. اسی وجہ سے وہ اپنے ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور ان کی ایک انتہائی سادہ زندگی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ کبھی اس پرائم منسٹر نے کسی پرائم منسٹر نے نہیں دیکھی. میں بھی جو صاحب، تو آپ یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ میں ٹوٹلی نہ صرف ریجیکٹ کرتا ہوں بلکہ یہ میں تو عوام سے کہتا ہوں کہ یہ ایسے شخص جن پہ کہ بڑے سیریس چارجز ہیں، پوری فیملی نے، جس نے ایک پورے پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے اقدار کو، پاکستان کی سیاست کو تباہ و برباد کر دیا، اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا، قانون کی دھجیاں اڑائیں، اور آج وہ کھڑے ہو کے تو اس قسم کی ملک احمد خان صاحب، آپ منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ریلی میں اس طرح کی بات کی اور وہ ان تمام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے فردر چند چیزیں میں اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، بالکل میں اس میں جو مریم صاحبہ کہہ رہی تھی اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی. غالباً فوکس میرا خیال تھا کہ شاید آپ کی ڈسکشن کا ادھر رہے گا. انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا ذکر کیا اور ساتھ کہا کہ اگر کوئی منی لانڈرنگ کا ایشو ہے، اور ان کی پوری تقریر میں فیٹف کا بھی ذکر تھا. تو یہ سب دو بڑے بنیادی سوال اٹھتے ہیں. پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان نے کمپلائنس کی ہے فیٹف کی ڈیمانڈز کے ساتھ. آلموسٹ 26 یا 27 ان کی جو ڈیمانڈز تھیں کہ ان کو آپ درست کریں اور پھر آپ کے فائنینشیل ریگولیٹری سسٹمز درست ہوں گے، تو اس میں غالباً 25 کے ساتھ ہم نے کمپلائنس کی ہے، 1 یا 2 رہ گئی. دین وائی وی آر اسٹل اتنا سبسٹینشیل کمپلائنس کے بعد پھر بھی ہم فیٹف کی لسٹ میں کیوں ہیں، یہ سوال اٹھتا ہے. اچھا، اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر آج جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ، تو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کس کا ذکر کر رہی؟ میرے سامنے تو 3 رپورٹس ہیں. ایک شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے. شوگر کمیشن کی رپورٹ